اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، بہت سارے انبیاء کو جھٹلایا گیا۔ جاؤ جو آئے تھے، بالبینات معجزات لے کر، والزبر صحائف لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر۔ معجزات، صحائف اور کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ تو اگر یہ آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ کو جھٹلائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے، یہ کوئی پہلی بار آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے بے شمار انبیاء ایسے آئے ہیں جو ہر قسم کے دلائل لے کر اور اللہ کی طرف سے کتابیں لے کر، صحائف لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، لیکن وہ جھٹلائے گئے۔ تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے باز نہیں آ رہے تھے، اور دوسرے کفار، تو اس کی وجہ سے فطری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، غم ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے اور دنیا کا ایک رواج ہے کہ کئی انبیاء ایسے آئے ہیں کہ جن کو اگر ماننے والے ملے ہیں تو جھٹلانے والے بھی ملے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی جھٹلایا ہے تو آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، آپ کی ذمہ صرف ان تک اللہ کے احکامات من و عن پہنچانے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور اپنی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں۔ اب آگے ان کی مرضی ہے کہ اگر وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ لہٰذا اگر کفار دنیا میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، اور مومنین پر اگر مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ناحق پر ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی پر تکالیف آ رہی ہو تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی وہ آخرت کی ہے، کہ وہ اصل کامیابی اور اصل ناکامی وہی ہے آخرت، اور ہر انسان کو مر کر وہیں جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارا اجر پورا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جس نے جو عمل کیا اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اچھا ہے تو اچھا بدلہ، برا ہے تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جب اس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے اور یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور اخروی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اور اخروی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی ہی حقیقی ناکامی ہے، تو پھر قطعاً دنیا کی طرف تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کفار کیوں اتنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ ایمان ہوگا تمہارا، جب تمہارا یہ ایمان ہوگا تو تمہارے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز تو کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی یہی ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز تو کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ وقت تک ہے اور پھر ختم ہو جائے گی. یہاں کی کامیابی بھی زوال پذیر ہے اور یہاں کی ناکامی بھی ختم ہونے والی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، یہاں کے غم بھی فنا ہونے والے ہیں. اس کے مقابلے میں اخروی زندگی ہے کہ جہاں کی خوشی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جہاں کا غم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں کی تکالیف بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جہاں کی راحتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، جو کہ انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، عابدین ہوں گے، جو اول وہلہ میں داخل ہوں گے، اور جو گنہگار مسلمان ہوں گے وہ اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کفار ہوں گے ان پر تو حرام ہے. تو اصل کامیابی وہاں کی، دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، مال میں بھی اور جان میں بھی، کہ تمہارے مالی نقصان بھی تمہیں پہنچیں گے اور جانی نقصان بھی تمہیں پہنچے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اور تم ضرور بالضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی یہود سے، نصارہ سے، تم ضرور بھی ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین سے سنو گے کیا، اذًا کثیرًا بہت ساری تکلیف دہ باتیں. جب من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے جس طرح کہ کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا. تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور ایک یہودی کو تھپڑ مار دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مزید تم ان سے تکلیف دہ باتیں سنو گے اور طعنے سنو گے اور مختلف قسم کی تکلیف دہ باتیں سنو گے، تمہیں مال میں بھی آزمایا جائے گا، جان میں بھی آزمایا جائے گا. یہ تکالیف، یہ آزمائشیں تو تم پر آئیں گی، تو ان آزمائشوں میں تم نے ثابت قدم رہنا ہے، مہذب رہنا ہے، باوقار رہنا ہے. تو اس میں تمہارے لیے یہی نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو گے، وقار کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دو گے، تہذیب مہذب رہو گے، صابر رہو گے، وَتَتَّقُوا اور متقی رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یقیناً یہ صبر اور یہ تقوی، یہ من عزم الامور، یہ عظیمت والے کام ہیں، محکم کام ہیں، بڑے کام ہیں. تو یہاں اس سے پہلے بھی ایک آیت گزری تھی، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور تقوی کی تلقین کی تھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. صبر اور تقوی اختیار کرتے رہو گے تو کفار کے پروپیگنڈے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی طعنے تمہیں دے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں تم صبر سے کام لے رہے ہو اور تقوی اختیار کر رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے مقابلے میں تمہیں غلبہ بھی عطا کریں گے اور تمہیں اخروی ثواب سے بھی نوازیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.